السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ نیکسٹ ایپیسوڈ ماں ڈرامہ کی ہے، اس میں ہوگا یہ کہ ارمان جو ہے دو ویٹنگ میں جو بندے بٹھائے ہوتے ہیں، ایک فیمیل اور میل، ان کو اندر بلا لیتا ہے۔ دراصل وہ اس کی دادی اور چچا ہوتے ہیں، تو جب ان کا کام وہ نہیں کرتا، ان کو زیادہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیتا، کہتا ہے کہ پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا اور آپ کا جو گھر پہ قبضہ ہے وہ میں بتا دوں گا، وہ چھڑوا دیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ وہ ٹیبل پہ رکھی تصویر دیکھتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے ان کی بڑی جو بوڑھی عورت ہوتی ہے اس کی بہو کی، تو وہ پوچھتی ہے کون ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ میری والدہ ہیں، اور وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم تو میرے پوتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں میں پوتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بھی اس کو ڈھونڈ رہی تھی، یعنی اس کی ماں کا نام زینب بی کا نام لیتی ہے۔ تو کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب تک میں اسے ملتی نہیں میں نہیں بتا سکتی کیوں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس تو بہت سے سوال ہیں، آپ نے میری ماں کو کیوں نکالا ہے، یہ وہ ساری جو باتیں پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک تیری ماں سے نہیں ملتی تو میں تمہیں نہیں بتا سکتے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، اگر انہیں ملنا چاہا تو آپ کو ملواؤں گا۔ دوسری جانب تارا جو ہے زینب بی سے پوچھتی ہے آ کے کہ کیا آپ کو راہا نے کبھی بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، ارمان نے آپ سے کچھ کہا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں پتا۔ تارا پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے جلدی پتہ لگانا پڑے گا اور راہا کو دور رکھنا پڑے گا ارمان سے۔ آسیہ باہر گھوم رہی ہوتی ہے، تو ارمان جب گھر پہنچتا ہے وہ اسے کہتے ہیں تم تو بالکل بدل ہی گئے ہو، اسسٹنٹ کمشنر کیا بن گیا تمہارے تو تیور ہی چینج ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اپنی پسند بھی بدل دی، کیا راہا سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس کا رشتہ ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جو بس فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اتنی راہا جاتی ہے، آسیہ کو کہتی ہے مجھے باہر جانا ہے، تو آسیہ کہتی ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ کہتی ہے نہیں میں خود چلی جاؤں، میں ڈرائیور کا ویٹ کروں۔ وہ کہتے ہیں وہ لیٹ ہے گا، تم ارمان کے ساتھ چلے جاؤ۔ آسیہ وہاں سے چلی جاتی ہے، تو ارمان اس سے معافی مانگتا ہے، اسے کہتا ہے ناراضگی ختم کریں۔ وہ کہتی ہے تم نے چھپائی کیوں بات مجھ سے میری والدہ کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے آئندہ نہیں چھپاؤں گا، فی الحال آپ مجھے معاف کر دیں، چلتے ہیں۔ تو وہ دونوں نکل جاتے ہیں، تو باہر ہی پہنچتے ہیں تو پیچھے سے آ جاتا ہے جی زریون۔ وہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ تو راحہ جاتی ہے، کہتی ہے میں بیگ لے کے آتی ہوں۔ تو وہ زریون پیچھے سے ارمان کو کہتا ہے کہ تم میری منگیتر کا پیچھا چھوڑ دو، اب میں اس سے شادی کروں گا، تم مجھ سے دور ہو، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے میرے لیے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ تم۔ وہ اندر چلا جاتا ہے واپس ارمان، تو اتنے میں تارا کی بیٹی یعنی راحہ آتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے وہ کہاں گیا؟ وہ کہتا ہے اس نے کہا کہ تمہاری منگیتر تم لے جاؤ، میں کیوں لے کے جاؤں؟ تو راحہ پریشان ہوتی ہے کہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ خیر وہ دونوں چلے جاتے ہیں، بک سٹال پہ بکس وغیرہ لیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تارا کی بیٹی راحہ سے وہ پوچھتا ہے زریون کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو یا شادی میں انٹرسٹڈ ہو یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے وقت چاہیے، میں بعد میں بتاؤں گی تمہیں۔ دوسری جانب ارمان بہت پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں راحہ کو کس طرح کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں، میں کس طرح اس کو کھو سکتا ہوں۔ اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے زینب بھی، پوچھتی ہے کیا مسئلہ کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی کام کا لوڈ ہے، یہ سب کہہ کے وہ ٹال دیتا ہے۔ دوسری جانب ہوگا یہ کہ جو تارا کا شوہر ہوتا ہے اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو بوائے فرینڈ اس کا جو ہے پراپر اس کو جو ہے چیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اسے جان چھڑانے کے لیے، اور جلدی تمہارے گھر رشتہ لے کے آؤں گا۔ تو لڑکی بہت خوش ہو جاتی ہے، اور وہ بس کہ ابھی میری شادی ہو جائے گی سے دوسری سائڈ لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ویسے پیچھے پڑی ہے، بس ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ہوتا ہی ہے کہ شام کا وقت رات ہو جاتی ہے، تو نبیل اور اس کی بیوی آسیہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں تارا آتی ہے، پوچھتی ہے کہ راحہ کو دیکھا ہے؟ تو آسیہ بتاتی ہے کہ وہ تو مان کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہے۔ تو اتنے میں وہ لوگ راحہ بھی آ جاتا ہے، تو تارا اسے پوچھتی ہے کہ کہاں گئی تھی؟ تو وہ بتاتی ہے باہر۔ تو اتنے میں زریون آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ میرے ساتھ گئی تھی، ہم نے بکس لینی تھی، لے گئی تو لینے چلے گئے۔ آسیہ کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو زریون سے دور رکھنا چاہتی ہے اور اپنی بیٹی کو سیٹ کرنا چاہتی ہوتی ہے۔ دوسری جانب زریون دوسرے ہی دن صبح اپنے والد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے کہتا ہے کہ آپ اکثر تارا کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اب آپ اس سے ملنے ایک بار بھی نہیں گئی؟ وہ کہتا ہے اب میں جاؤں گا، ملتا ہی رہوں گا، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں راحہ کو آفس لے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی چھوڑ دو نبیل کے گھر۔ تو وہ نبیل کے پاس پہنچ جاتا ہے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں تارا بھی آ جاتی ہے اور ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ ماں ڈرامے کی۔ اگلی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔